السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الامین المکین الرؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم و مکرم ناظرین کرام، آج ہم روح تصوف کے ایپیسوڈ نمبر 2 کے ساتھ درس روح تصوف کے حاضر ہوئے ہیں۔ میں اپنے عنوان کے آغاز سے پہلے میں آپ حضرات سے معذرت خواہ ہوں کہ گزشتہ ہفتے چہارشنبے کے دن ہم آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے۔ تھوڑا طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے میں آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکا۔ انشاءاللہ تعالی یہاں سے کنٹینیو ویڈیو جاری رہے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور خواجہ گیسودراز رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب روح تصوف میں حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس قول کو نقل فرماتے ہیں جس میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مومن وہی ہے جو بات اپنے لیے پسند کرے وہ غیروں کے لیے بھی پسند کرے۔ یہ بات اس لیے فرمائی گئی ہے کہ یہ کتاب ہے روح تصوف، یعنی کہ تصوف کی روح، جیسا کہ میں نے اپنے پہلے ایپیسوڈ میں بتایا تصوف کی روح ہے، تو یہ تصوف اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تصوف کا ایک باب یہ بھی ہے کہ جو بات آپ اپنے لیے پسند کرے وہ غیروں کے لیے بھی پسند کرے، یعنی کہ آپ کوئی چیز اپنے لیے خرید رہے ہیں، اپنے لیے لے رہے ہیں، تو وہ اپنے بھائی کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے یا کسی اور مخلوق خدا میں بندگان خدا کو آپ عطا کر رہے ہیں، تو وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ جو آپ اپنے دستر پر کھانا کھا رہے ہیں دوسرے کو بھی وہی دستر پر کھانا کھلائیں۔ ایسی تمام چیزیں اس کی فہرست میں شامل ہو جائیں گی۔ جو آپ اپنے لیے کرتے ہیں وہ غیروں کے لیے کریں۔ آپ جس طرح اپنے آپ کو چاہتے ہیں اسی طریقے سے آپ دوسروں کو بھی چاہا کریں، وغیرہ تمام چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ اور جب مومن نفس اور دل کی قید سے آزاد ہو کر، حضور خواجہ گیسودراز فرماتے ہیں، جب مومن نفس اور دل کی قید سے آزاد ہو کر عارف باللہ ہو جاتا ہے تو جنسیت اور یگانگی پر مطلع ہو کر تمام عالم کو ایک نفس سمجھنے لگتا ہے، اور اس حقیقت کا ظہور نظر میں آتا ہے۔ اب اس کے لیے ایک حضور خواجہ گیسودراز نے بہترین مثال پیش کی ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی کسی مقام پر تشریف فرما تھے۔ کون تشریف فرما تھے؟ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کسی مقام پر تشریف فرما تھے۔ کسی چرواہے نے گائے کی پشت پر لکڑی ماری۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ بے چین ہو گئے۔ چرواہے نے کہا، کیا بات ہے، میں نے آپ کو تو نہیں مارا؟ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے پشت پر بر سے کرتا اٹھا کر دکھایا تو پشت پر لاٹھی کا نشان موجود تھا۔ چرواہا ہکا بکا رہ گیا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ جب بندہ راہ سلوک میں صاحب طریقت بننے کے لیے، راہ سلوک طے کرنے کے لیے اپنے پیر کی خدمت میں رجوع ہوتا ہے تو اس کو یہ بھی چیز بے انتہا ضروری ہے کہ جس طرح آپ کو مار لگے تو آپ کو احساس ہوتا ہے، جس طرح آپ کو بھلائی ملے تو آپ کو خوشی ہوتی ہے، اسی طریقے سے آپ ساری مخلوق خدا کو ایک نہیں، اس میں جو مثال دی گئی ہے حضور خواجہ گیسودراز نے، اس میں جو حکایت یا مثال پیش کی ہے اس میں کسی ایک مسلمان یا مومن کی بات نہیں کہی گئی ہے، اس میں لفظ جاندار مخلوق خدا کی بات کی گئی ہے۔ تو صوفی وہ ہوتا ہے کہ جو آپ اپنے لیے احساس کرنا چاہتے ہیں وہ آپ تمام مخلوق خدا کے لیے بھی چاہیں۔ اور حضور خواجہ گیسودراز رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ جس طرح جانور کی پیٹھ پر لاٹھی چرواہے نے برسائی تو اس کا اثر ایک صوفی بزرگ حضرت ابو بکر شبلی کی پشت پر ہوا، تو اے بندگان خدا، صوفی وہ ہوتا ہے جب مخلوق خدا کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کا اثر یہ صوفی کو ہوتا ہے۔ صوفی صاحب احساس ہوتا ہے، صوفی بد احساس نہیں ہوتا۔ لیکن بد احساسوں کے زمانے سے باہر آؤ لوگوں، ان کم احساسوں کے زمانے سے باہر آؤ، اپنے آپ کے اندر احساس کو پیدا کرو، صوفیہ کی ان تعلیمات کو سمجھو کہ حضور خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کیا بیان فرماتے ہیں کہ جب تم
ہر مخلوق کا احساس کرنے لگو گے، تب تب تمہارے اندر یگانیت پیدا ہوگی، یعنی کہ یکتائی پیدا ہوگی۔ یہ یکتائی کیا ہے؟ جب تم ہر مخلوق کا درد محسوس کرنے لگو گے، اس کے لیے تم کو تکلیف ہونے لگے گی، تو جب تمہاری انا ختم ہوگی، جب تمہاری انا ختم ہوگی، تب تم اسی مخلوق میں مل جاؤ گے، تم اپنے وجود کو ختم کر دو گے۔ جب تم اپنے وجود کو ختم کر دو گے تو وحدہ لا شریک کی ذات باقی رہے گی۔ ویسے تو ہر حال میں وحدہ لا شریک کی ذات باقی ہے، لیکن یہ امتحان کا وقت ہے، یہ سلوک کے راستے کا وقت ہے، یہ راستہ طے کرنے کا وقت ہے۔ جب ہم اس کے عاشق ہیں، جب ہم اس سے محبت کرتے ہیں، تو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ جب ہم ہمارے رب کائنات سے محبت کرتے ہیں، تب ہم کو ہمارے رب کی بنائی ہوئی ہر شے سے محبت کرنا ہوگا۔ ہر شے کی خوشی سے ہم کو خوشی ہو، ہر شے کی تکلیف سے ہم کو تکلیف ہو۔ جب ہم ایک ہو جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، ہم اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، یعنی کہ ایپیسوڈ نمبر 3 کے ساتھ اگلے چہارشنبے کو آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں گے، اور یہاں سے تسلسل ادب المفرد اور سیدنا مولا علی شیر خدا علیہ السلام کی سیرت کا تسلسل سے درس جاری رہے گا۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے، اور ہر شفایات کو ہمیشہ ہمیشہ صحت و تندرستی کے ساتھ رکھے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔